بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا حروف مفردات اور حروف مرکبات، یعنی کہ الگ الگ حروف اور پھر ان کا مجموعہ۔ اس پہ ہم نے 3 سے 4 ویڈیوز دیکھی جس میں ہم نے تجوید کے مطابق دیکھا ہے کہ حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، موٹے حروف کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، باریک حروف کو کس طرح پڑھنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہم نے اس میں سیکھی ہیں الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مقطعات ہوتا کیا ہے۔ تو مقطعات قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کہ جدا جدا کرنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حرف بنتا ہے وہ 2 سے 3 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن وہ مل کے ایک حرف نہیں بناتے بلکہ وہ آپس میں صرف جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسے سیکرٹ ورڈز ہیں قرآن میں جس کا مطلب آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے اس کے کہ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ اس میں کہ یہ کون کون سے حروف پہ مشتمل ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے الف لام میم، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس میں مد کے اکارڈنگ ہم پڑھیں گے، تو یہ مجموعہ ہے الف کا، لام کا اور میم کا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حروف مقطعات اپنے اپنے نام سے قواعد و تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور جو کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا گرے حروف نظر آ رہے ہیں وہ سارے موٹے پڑھے جائیں گے، جو کہ حروف مستعلیہ ہیں۔ اس میں جو حروف مستعلیہ ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے، جو کہ مشتمل ہیں خصہ، ضغطن، کز۔ یہ حروف مستعلیہ کا مجموع ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جس میں صاد، ضاد، طا، ظا، خا، قاف جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو گرے کر کے دکھایا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ جو پہلا حرف ہے ہمارے پاس، جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے الف، لام اور میم۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑی مد ہے اس کے اوپر، یہاں پہ ان کا بیسک مقصد ہے کہ ان حروف کو ہم نے اسٹریچ کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ مد کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچنا، مد کو اس کی اصلی حالت تک کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف کے اوپر تو کوئی مد نہیں ہے، ہم اس کو ایز اٹ از ہی پڑھیں گے، لیکن لام کے اوپر بڑی مد ہے۔ اب بڑی مد کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم نے 4 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی 2 سے 3 الف کی مقدار کے برابر۔ اب اس میں ہم سیکنڈ کو اگر یوز کریں، جو کہ تجوید کا حصہ نہیں ہے لیکن صرف سمجھنے کے لیے، ہم کہیں گے کہ یہ 2 سے 2.5 سیکنڈ تک ایک بڑی مد کو ہم اسٹریچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لام کے بعد میم مشدد ہے، تو لام کو جب ہم کھینچ رہے ہوں گے تو اس کے لیے میم پہ ہم نے تھوڑی دیر غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ جب بھی میم اور نون مشدد ہوتے ہیں تو ان پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ اس غنہ کے بعد اس کے اوپر جو بڑی مد ہے ہم اس کی حرکت کو پورا کھینچیں گے 4 سے 6 حرکات کے برابر، یعنی 2 سے 3 الف، یا پھر آپ سمجھنے کے لیے 2 سے 2.5 سیکنڈ کر لیں۔ تو پہلا لفظ شروع کرتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صرف پڑھنے سے غلط ہو جائے گا، آپ نے اس کے اوپر جو ہمارے پاس سائنز ہیں، مد ہے، مشدد ہے، کھڑی زبر ہے، ان کو ہم نے اپنی اصلی حالت تک کھینچنا ہے۔ سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ہے الف، یہ جو ہے اس میں لام کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ میم، میم اگین یہاں پہ مشدد ہے تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر مد کریں گے۔ صاد، یہاں پہ آپ دیکھنا ہے ہم نے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ اس کو موٹا پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اس پہ مد کریں گے۔ تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ اب اس میں صاد
کیوں پڑھ رہی ہوں میں؟ آخر میں قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم ان حروف کو اوپن کر کے لکھیں تو صاد لکھنے میں آئے گا صاد الف سا اور آگے دال. تو دال جب بھی ساکن ہوتا ہے ہمارے پاس وہاں پہ قلقلہ کیا جاتا ہے. تو وہ اس ساؤنڈ کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم دال پہ قلقلہ کر رہے ہیں. اصل میں ہم جب صاد کو اپنی اصل مقدار تک پڑھیں گے تو آخر میں قلقلہ والی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے. الف لام میم صاد. صاد پڑھنے سے غلط ہو جائے گا, آپ نے اس کو صاد, ٹھیک ہے, کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اگلا جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے الف لام اور را. اب را کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب بھی اس کے اوپر زبر, کھڑی زبر ہو یا پھر پیش ہو تو اس کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے, یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. لیکن جب اس کے نیچے زیر ہوتی ہے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس کنڈیشن آئی ہے, یہاں پہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے, اٹ مینس کہ اس کو موٹا پڑھا جائے گا. دیکھتے ہیں, اور اس کو ہم تقریباً 4 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کریں گے, 2 سے 2.5 سیکنڈ تک. الف لام را. را جو ہے یہ ہمارے پاس ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا ہوتا ہے, یعنی کہ 2 حرکات. ایک الف کے اندر 2 حرکات ہوتی ہیں. حرکت ہوتا ہے کہ ہلکی سی آواز, ایک حرکت یعنی ہلکی سی آواز, 2 حرکات یعنی کہ ایک الف, ایک پورا الف جتنا پڑھنے کی آواز آنی چاہیے. تو جب ہم کھڑی زبر پڑھتے ہیں تو اس کو سمپل زبر سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے. جو سمپل ہمارے پاس زبر ہوتی ہے نا, اس کو ہم کرتے ہیں ایک حرکت کے برابر لمبا, یعنی کہ آدھا الف. لیکن جب کھڑی زبر ہوگی تو ہم اس کو 2 حرکات یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر, جس کو ہم آسان ورڈز میں یاد رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ تک. اب یہ ہو گیا 2 سے 2.5 سیکنڈ اور یہ ہو گیا 1 سیکنڈ. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام را. اوکے. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ مجموعہ ہے الف, یہ چیز ہوگی لام میم اور را کا. میم یہاں پر مشدد ہے تو اس کے بعد یہاں پہ غنہ کیا جائے گا, یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا, پھر مد کی جائے گی, پھر ہم ان کی مد کی اور کھڑی زبر کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے. الف لام میم را. الف لام میم را. اوکے. نیکسٹ ہے, یہ دکھنے میں بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن بہت ایزی ہے. صرف ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے بڑی مد کو کتنا اسٹریچ کرنا ہے اور کھڑی زبر کو. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کن حروف سے مل کے بنا ہے. تو یہ چیز ہوگی کاف, یہ ہوگی ہا, یا, عین اور صاد. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے تو اور ہا. اس میں کوئی مد نہیں ہے, صرف دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے. ایک ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے, یعنی کہ اپ ٹو 1 سیکنڈ. تو ہا. اگلا ہے تو, سین اور میم. اب اس میں ہم نے دیکھ لینا ہے تو مستعلیہ ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, کھڑی زبر ہے. تھوڑا سا لمبا کریں گے اور موٹا پڑھیں گے. سین کے اوپر بڑی مد ہے, 6 حرکات تک لمبا کریں گے, اور میم یہاں پر مشدد ہے, دوبارہ یہاں پر غنہ ہوگا اور پھر اس کے اوپر اس کی مد کھینچی جائے گی. تو سین میم. تو سین میم. نیکسٹ ہے تو اور سین. جو تو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر بڑی مد ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنگلی ہم ان کو اسٹریچ کریں گے. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کومنٹس میں کہ تو کو کتنا لمبا کریں گے اور سین کو ہم کتنا لمبا کریں گے. تو سین, تو سین.
کے اندر جو سیٹی والی آواز ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ سین ہمارے پاس حروف صفیریہ میں سے ہے، صاد، سین اور زا۔ ایسے حروف جن کو پڑھتے ہوئے ایک سیٹی جیسی ساؤنڈ آتی ہے، یعنی ایک بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ تو دھیان رہے کہ سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی جیسی آواز واضح ہوگی۔ تو سین۔ نیکسٹ ہے یا اور سین کا مشتمل۔ یا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے 1 الف کے برابر، اور یہ ہوگا 4 سے 6 حرکات کے برابر، یعنی کہ 2 سے 3 الف کے برابر۔ یا سین، یا سین۔ نیکسٹ ہے صرف صاد، حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑا جائے گا اور اس کے اوپر مد ہے تو 3 الف کی مقدار کے برابر اسٹریچ کریں گے۔ صاد، صاد۔ نیکسٹ ہے ہا اور میم، یعنی کہ ہا اور میم۔ اب یہاں پر میم مشدد نہیں ہے تو اس کو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، جیسے ہم نے اوپر میم پہ مشدد تھا تو غنہ کیا، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، لیکن اب یہاں پہ ایک ایسی اگزامپل آئی ہے جس میں میم مشدد نہیں ہے تو ہم اس کو جوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی غنہ کریں گے۔ حامیم، حامیم، حامیم۔ اگلا ہے ہا، میم، عین، سین اور قوف۔ اس میں جو قوف ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ باقی ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم، عین، سین اور قوف کے اوپر بڑی مد ہیں تو ہم ان کو اکارڈنگلی اسٹریچ کریں گے۔ ہا، میم، عین، سین، قوف۔ ہا، میم، عین، سین، قوف۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے قوف، حروف مستعلیہ میں سے ہے، بڑی مد ہے تو اس کو بھی اکارڈنگلی پڑھیں گے۔ قوف 2 سیکنڈ تک اسٹریچ کریں گے، یعنی 6 حرکات کے برابر۔ قوف، قوف۔ نیکسٹ ہے نون، اس کو پڑھیں گے نون، نون۔ آپ نے اپنی آواز کی ڈیوریشن اتنی رکھنی ہے جتنا 2 سے 2.5 سیکنڈ۔ نون، نون۔ اوکے، تو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے حروف مقطعات، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ موٹے حروف کو کس طرح پڑھنا ہے، جتنے بھی حروف مستعلیہ آئے ہیں ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کا کیس ہم نے دیکھا ہے کہ کھڑی زبر، زبر پیش کے کیس میں موٹا ہوگا، زیر کے کیس میں باریک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ہم نے کھڑی زبر کی ڈیوریشن دیکھی، بڑی مد کی ڈیوریشن دیکھی، غنہ کرنے کا طریقہ دیکھا، اور ان حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی دیکھا۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں کئی صورتوں میں شروع میں آتے ہیں، جس میں ہم کامن اگزامپل ہے سورہ بقرہ کی، جو کہ بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا حرف ہے وہ الف لام میم پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس کے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہی ہم قرآن پاک کو ایسا پڑھیں گے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ 2 گنا 3 گنا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے سے زیادہ کوئی آواز پسند نہیں۔ تو کوشش کریں آپ آج کے لیسن میں دیکھیے گا، اور ایک ہم نے چھوٹی سی اسائنمنٹ رکھی ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس ورڈ میں تو اور سین میں تو کی ڈیوریشن کتنی ہوگی اور سین کی ڈیوریشن کتنی ہوگی۔ آپ نے بتانا ہے الف اور حرکات کے کیس میں، یعنی کہ کھڑی زبر کتنے حرکات پہ ہوگی اور کتنے الف، اور جو بڑی مد ہے اس کو ہم کتنے الف اور حرکات پہ کے مطابق اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو بڑی مد ہے اس کو ہم کتنے الف کے برابر اور کتنی حرکات کے برابر اسٹریچ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے جو اگلی سائنز ہے ہمارے پاس، زبر، زیر اور پیش۔ وہ ہمارا لیسن نمبر 4 ہوگا، جس کا نام ہوگا
حرکات. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے حروف مفردات میں، مرکبات میں اور حروف مقطعات میں، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، فیملی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جو سیکھے گا اس کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بہترین نالج ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں لیسن نمبر 4 حرکات کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.